یا کی سیر کے لیے چلے ہیں، نماز عصر کو پڑھا ہے پیرانے پیر نے، اور عصر کی نماز پڑھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ دریا کی سیر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے کیا ہیں؟ ایک ضعیفہ ہے، دریا کے کنارے ہے، اللہ اللہ پانی دریا سے بھرتی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ اللہ اللہ غوث اعظم نے مرید سے فرمایا، اے میرے مرید اس مائی سے ذرا پوچھو، اے مائی تو روتی کیوں ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری آنکھوں میں اشک کیسے ہے؟ تیرا دل بے قرار کیوں ہے؟ تو عالم اضطراب میں کیوں ہے؟ تو غمگین کیوں ہے؟ تو رنج و محن میں کیوں ہے؟ تو درد و الم میں کیوں ہے؟ جب مرید جاتا ہے اور مرید جا کر کے پوچھتا ہے مائی تیری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ تو بڑھیا نے کہا نادان نہیں جاتا یہاں سے، آنکھوں میں آنسو میری ہیں تجھے کیا خبر ہے؟ آنکھوں میں آنسو میری ہے تجھے کیا پڑی ہے؟ اللہ اللہ غوث اعظم کے مرید کو یہ کہہ کر بڑھیا نے دھتکار دیا، لیکن پیرانے پیر گئے ہیں، روشن ضمیر جاتے ہیں اور ضعیفہ سے پوچھتے ہیں مائی روتی کیوں ہے؟ اے مائی یہ اضطراب کیسا؟ یہ مائی یہ غم کیسا؟ اے مائی یہ درد و الم کیسا؟ اے مائی یہ بے قراریاں کیسی؟ اے مائی یہ سسکیاں کیسی؟ اے مائی یہ اضطراب کیسا؟ اے مائی یہ غم کیسا؟ اے مائی یہ درد کیسا؟ اے مائی یہ الم کیسا؟ اے مائی یہ اضطراب کیسا؟ اللہ اللہ بڑھیا نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، اس لیے وہ آمنہ کے لال کا لال تھا، وہ مدینے کے ہلال کا ہلال تھا، اس کی رگوں میں سکتہ فاطمہ کا دودھ تھا، اس کی رگوں میں حسنین کریمین کا خون تھا۔ جب دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، جب تکا تو تکتی رہ گئی، اور اسی عالم میں کہا اے بیٹے میں تجھ سے اپنے دل کی کیا چھپاؤں، تیری صورت بڑی لاجواب ہے، تو بڑا بے مثال ہے، تو بڑا بے نظیر ہے، تو درے گرتا ہے، تیرا جواب نہیں ہے۔ اللہ اللہ تیری صورت اتنی انمول ہے کہ دل میں ایک زخم لگا ہے، دل میں ایک آگ لگی ہے، دل بے قرار کو قرار نہیں، دل بے چین کو چین نہیں، اس درد و الم کی بڑھیا کو کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی آسرا دینے والا نہیں۔ میرے غوث نے فرمایا مائی کم نہ کر، مائی عالم اضطراب میں نہ، مائی کلفتوں کا بہانہ چھوڑ دے، اب تجھ پر مصائب نہیں آنے والے، اب تجھ پر تکلیفیں نہیں آنے والی، اب درد و الم میں نہیں رہنے والی، اب اضطراب میں نہیں رہنے والی، اب غم میں نہیں رہنے والی، اب بے قراریاں ختم ہونے والی ہیں، اب اضطراب ختم ہونے والا ہے، اب سسکیاں ختم ہونے والی ہیں، اب اشک ختم ہونے والے ہیں، اب تجھے فرحت و شادمانی ملنے والی ہے۔ اللہ اللہ اتنا میرے غوث نے جب کہا تو بڑھیا کو سہارا ملا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کس کو؟ بڑھیا کو سہارا ملا تو فوراً بولی اے بیٹا میرا ایک بیٹا تھا۔ کتنے بیٹے تھے؟ ایک ہی بیٹا تھا، میں نے دولہا بنایا، شادی رچائی، دولہا بنا کر کے بارات کو بلایا، ان کو کھانا کھلایا، میں بارات لے کر کے باہر آئی۔ اللہ اللہ یہی دجلہ ہے، یہی سمندر ہے، یہی کنارہ ہے، یہی دریا ہے۔ اللہ اللہ میں اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر کے اس کی سسرال میں لے بھی گئی، براتیوں نے کھانا بھی کھایا، میرے بیٹے کا نکاح بھی ہوا۔ اللہ اللہ لیکن سنا ہے بیٹا میں دین سے دین اسلام پر نہیں ہوں، اللہ 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 کو ماننے والی نہیں ہوں، اللہ اللہ میں مانتی ہوں تو کئی خدا کو ماننے والی ہوں، اس لیے میرا دین دین عیسائی ہے۔ اللہ اللہ میرے غوث نے فرمایا مائی غم نہ کر، ابھی دیکھنا میرے رب کا کرم، ابھی دیکھنا میرے رب کا فضل، ابھی دیکھنا میرے رب کی عطا۔ بڑھیا نے کہا یہی دریا ہے، جب میں دلہن بنا کے لا رہی تھی، کشتی میں باراتی بیٹھے ہیں، کشتی میں دلہن بیٹھی ہے، کشتی میں دولہا بیٹھا ہے، کشتی میں بھی بیٹھی۔ اللہ اللہ کشتی آئی ہے دریا میں، اور دریا میں جب کشتی آئی ہے اللہ نے کشتی کو چلایا ہے اور کنارے سے آ کے لگایا ہے۔ اللہ اللہ ہائے میری قسمت، میں کشتی سے اتر گئی، چند باراتی اتر گئے، اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا، پہلے کشتیاں ہوا سے چلتی تھی، کشتی بھور میں آ کر کے پھنس گئی۔ ہائے رے میری تقدیر، ہائے افسوس، میری نئی نبیلی دلہن، میرا اکلوتا بیٹا، اور تمام باراتی بھور میں پھنس گئے۔ میری نگاہوں کے سامنے میری نگاہوں کے سامنے کشتی بھور میں پھنسی ہے اور پھنس کر کے دریا میں غرق ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ میں نے لوگوں کو پکارا ہائے میری مدد کرو، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں آیا، میں نے لوگوں کو پکارا آؤ میری مدد کرو۔ اللہ
اللہ اللہ غوث اعظم نے فرمایا مائی کتنا زمانہ بیت گیا. فرمایا نو میرے نور لائے تیری آنکھیں بڑی اچھی ہیں, تیری آنکھوں سے نور چھلک رہا ہے. 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور 12 سال کے عرصے میں روزانہ یہاں آتی ہوں, پانی بھر کے لے جاتی ہوں, اپنا زخم تازہ کر کے چلی جاتی ہوں. اللہ اللہ. بڑھیا نے جب اتنا کہا ہے میرے غوث نے فرمایا ہے مائی کمنا کار ابھی دیکھ میرے رب کا کرم. بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. ابھی دیکھ میرے رب کا کرم. میرے غوث نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور 2 رکعت نماز ادا کر کے میرا غوث جو جبہ پہنے تھا اللہ اللہ جبے کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کے فرمایا مولا اگر یہ کشتی سمندر میں روانہ ہوئی, اگر یہ کشتی پانی پر نہیں تیری تو مولا تیرا بندہ عبد القادر کبھی کا جبہ نہیں پہنے گا, کبھی کپڑا نہیں پہنے گا. میرے غیب سے آواز آئی عبد القادر 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اللہ اللہ. انسانوں کو, جانوروں نے انسانوں کو مچھلیوں نے کھا لیا, مچھلیوں کو انسانوں نے کھا لیا, کھا کر کے ہضم کر دیا. اللہ اللہ. اس فضلے کو کیڑوں نے کھا لیا. عبد القادر کچھ اور مانگ لے. کہا مولا نہیں, اس کشتی کو سطح آب پر روانہ کر دے, اس کشتی کو دریا پر روانہ کر دے, اس کشتی کو سمندر میں روانہ کر دے. اے مولا اگر یہ کشتی سطح آب پر نہیں تیری تو تیرا بندہ عبد القادر کبھی کپڑا نہیں پہنے گا. ابھی زبان کو میرے غوث نے اتنا ہی کہا تھا, دنیا نے دیکھا 12 سالہ کشتی سطح آب پر نمودار ہوئی ہے. اللہ اللہ. نمودار ہوئی ہے اور جیسے گاتے بجتے ہوئے وہ گئے تھے اللہ اللہ ویسی گاتے ہوئے وہ دریا سے باہر نکلے ہیں. اس لیے سب یہودی تھے اور میرے غوث کے چہرے کو دیکھا ہے, قدموں پر گرے ہیں, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں. اور یہی نہیں, اس دن میرے غوث کے ہاتھ پر 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے. اور جب مسلمان ہو گئے اللہ اللہ تو بڑھیا پھر رونے لگی. اے عبد القادر 40 سال 12 سال کا زمانہ جو رونے میں گزرا ہے, بے قراری میں گزرا ہے, اضطراب میں گزرا ہے, درد و الم میں گزرا ہے, بے تابیوں میں گزرا ہے, بے چینیوں میں گزرا ہے, اضطراب میں گزرا ہے, درد و الم میں گزرا ہے. وہ 12 سال تو میرا غوث مسکرایا, یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. فرمایا مائی کمنا کار میں نے تیری زندگی کے اپنے مولا سے 12 سال اور بڑھوا دیے ہیں تو مجھے کہہ لینے دو جو میرا غوث 1000 لوگوں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے, 12 سال کی کشتی کو تیرا سکتا ہے, بڑھیا کی 12 سالہ زندگی اور بڑھا سکتا ہے, تو کل وہ اپنے غلاموں کو بھی جنت کا ٹکٹ دلوا سکتا ہے, مولا سے ملا سکتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے اللہ. تو ضرورت اس امر کی ہے غوث اعظم کا جشن منانے والوں, غوث اعظم کے گیت گاؤ, نغمے غوث اعظم کے گاؤ, ترانے غوث اعظم کے گاؤ. یہی پیرے پیراں ہیں, یہی میرے میراں ہے. دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے, مشرق والے کعبے کا طواف کرتے ہیں, مغرب والے کعبے کا طواف کرتے ہیں, پورب والے کعبے کا طواف کرتے ہیں, پچھم والے کعبے کا طواف کرتے ہیں, اتر والے کعبے کا طواف کرتے ہیں, دکن والے کعبے کا طواف کرتے ہیں. علماء کعبے کا طواف کریں, اقطاب کعبے کا طواف کریں, اوتاد کعبے کا طواف کریں, نقبہ کعبے کا طواف کریں. بہار والے کعبے کے لیے تڑپیں, بنگال والے کعبے کے لیے تڑپیں, مصر والے کعبے کے لیے تڑپیں, یمن والے کعبے کے لیے تڑپیں, انڈیا والے کعبے کے لیے تڑپیں, پاکستان والے کعبے کے لیے تڑپیں. دنیا کعبے کے طواف کے لیے تڑپتی ہے اور کعبہ غوث اعظم کا طواف کرتا ہے. اللہ اللہ. دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے اور کعبہ غوث اعظم کا طواف کرتا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ امام عشق و محبت الحافظ القاری العالم الفاضل المفتی المحقق المجدد المصنف المحقق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف, ترے بالا تیرا باہ کیا
مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا سرفلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ اے طلبہ تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا پالنے والا تیرا علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا السلام علیکم واہ واہ سبحان اللہ بہت خوب بہت اچھا یہ تھے حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم القادری جو دھواں دار بہترین